بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل پاک کرم نیوز۔ پاک کرم نیوز میں خوش آمدید۔ تازہ ترین خبروں میں پاکستان کے ایک بہت ہی اہم خبر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ پاکستان کرونا جون میں ختم ہو جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، سنگاپور یونیورسٹی کی اسٹڈی کے مطابق پاکستان میں جون میں کرونا تقریباً ختم ہو جائے گا۔ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے مشکلات کا شکار پاکستانی شہری دن گن رہے ہیں کہ کب اس وبا سے جان چھوٹے گی اور زندگی بحال ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر امید افزا خبر اور ریسرچ اسٹڈی کو سوشل میڈیا پر بہت پذیرائی ملتی ہے۔ امید افزا خبروں میں سے ایک سنگاپور یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ ڈیزائن کی ڈیٹا لیب کی پیش گوئی ہے، جس کے مطابق پاکستان میں جون میں کرونا وائرس 99% تک ختم ہو جائے گا۔ یونیورسٹی کی ڈیٹا لیب نے دنیا کے مختلف ممالک سے کرونا کے مریضوں کے اعداد و شمار، لاک ڈاؤن اور حکومتی اقدامات کا جائزہ لینے کے بعد ان میں کرونا کے خاتمے کی تاریخ جاننے کی کوشش کی اور اس مقصد کے لیے ایک ویب سائٹ لانچ کی ہے، جسے دنیا بھر میں پذیرائی ملی ہے۔ ویب سائٹ کے منگل کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 14 جون تک کرونا 97% تک ختم ہو جائے گا، جبکہ 28 جون تک 99% کیسز ختم ہو جائیں گے۔ واضح رہے کہ یہ سائٹ روزانہ کی بنیاد پر اپنی پیش گوئی کو نئے ڈیٹا اور حکومتی اقدامات کی روشنی میں اپ ڈیٹ کرتی ہے۔ سنگاپور یونیورسٹی کی امید افزا تحقیق کے مقابلے میں پاکستان کی قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد اور انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی کے 2 پروفیسرز کی بھی ایک تحقیق سامنے آئی ہے، جو زیادہ امید افزا نہیں ہے۔ ایسے میں لوگ کس تحقیق پر کس بنیاد پر یقین کریں، اس حوالے سے ماہرین ان کی رائے جاننے کی کوشش کی ہے۔ کرونا ٹیسٹ کی اہمیت۔ لاہور کی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کے مطابق سنگاپور یونیورسٹی کی تحقیق امید افزا ہے، مگر اس کی بنیاد دستیاب اعداد و شمار پر ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان نے 1% آبادی کی بھی ٹیسٹنگ نہیں کی۔ پاکستان نے اپنے آبادی کے 1% افراد کے بھی کرونا ٹیسٹ نہیں کیے، جو کہ تقریباً 22 لاکھ بنتے ہیں۔ ایسے میں کرونا کے حوالے سے کوئی بھی پروجیکشن یا مستقبل کی پیش بینی درست شمار نہیں کی جا سکتی۔ ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا ہے کہ جب تک پاکستان میں ٹیسٹنگ کی تعداد نہیں بڑھائی جاتی، کسی طرح کی تحقیق پر بھروسہ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ امریکہ کی ییل یونیورسٹی میں متعددی امراض میں ماسٹرز کرنے والے پاکستانی کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کے سابق سربراہ ڈاکٹر سعید اختر کے مطابق قائد اعظم یونیورسٹی اور سنگاپور یونیورسٹی دونوں کی تحقیق میں SIR ماڈل کا استعمال کیا گیا ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ملک میں ٹیسٹنگ کی تعداد بڑھائی جانی چاہیے۔ میری ذاتی رائے میں صورتحال نہ اتنی خراب ہے جتنی قائد اعظم یونیورسٹی کے پیپر میں دکھائی گئی ہے، اور نہ ہی اتنی اچھی جتنی سنگاپور یونیورسٹی کی رپورٹ میں سامنے لائی گئی ہے۔ حقیقت درمیان میں کہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحقیق کا یہ ماڈل ماضی میں کچھ کامیابیوں اور کچھ ناکامیوں کے ساتھ استعمال کیا گیا، مگر کرونا وائرس کے کیس میں اتنے ساری عوامل تبدیل ہوتے رہتے ہیں کہ اس ماڈل کی بنیاد پر درست پیش گوئی کرنا بہت مشکل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تحقیق کے دوران چیلنج یہ ہے کہ زمینی حقائق لمحہ بہ لمحہ بدلتے ہیں۔ لاک ڈاؤن پر کتنا عمل ہو رہا ہے، لوگ کتنی احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں، اور اعداد و شمار کتنے درست سامنے آ رہے ہیں، ان سب سوالوں کے جواب مستقبل کی درست پیش گوئی کے لیے بہت اہم ہیں۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے حکومت کو مؤثر لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے۔ ڈاکٹر سعید اختر کا خیال ہے کہ پاکستان میں مرض کی شدت بہت کم رپورٹ ہوئی ہے، اور کرونا کے مریضوں کی جو تعداد بتائی گئی ہے، اصل تعداد اس سے یقینی طور پر زیادہ ہے۔ اس کی وجہ ٹیسٹنگ نہ ہونا اور دیہی اور دور دراز کے علاقوں میں مانیٹرنگ کا مؤثر نظام نہ ہونا ہے۔ وفات پانے والے کئی افراد کا کرونا ٹیسٹ کیا جانا چاہیے تاکہ مرض کے پھیلنے کا درست اندازہ لگایا جا سکے۔ تاہم حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت ملک میں زندہ افراد کے لیے بھی کافی ٹیسٹ نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر سعید اختر کا کہنا ہے کہ حکومت کو فیصلہ سازی کرتے وقت گو مگو سے نکل کر
मौसर लॉकडाउन की तरफ जाना होगा, तब ही मर्ज पर काबू पाने का कोई रास्ता निकलेगा। माहरीन का कहना है कि हुकूमती पॉलिसी बनाते वक्त डॉक्टर्स की राय को अहमियत दें। जर्मनी की मिसाल देते हुए इन्होंने कहा है कि जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल एक साइंसदान हैं। इन्होंने कोरोना की आमद के फौरन बाद टेस्टिंग, लॉकडाउन और दीगर इक़दाम इस तेज़ी से किए कि मरीजों की तादाद ज़्यादा होने के बावजूद हलाकतें कम हुईं। टेस्ट ज़्यादा करने की वजह से जर्मनी मरीजों की जल्द शनाख्त में कामयाब हुआ और फिर इन मरीजों को बुजुर्गों और दीगर कमज़ोर अफराद से दूर रखकर शर्रा मवाद को कम किया गया। डॉक्टर सईद अख्तर के मुताबिक वफाकी हुकूमत की पॉलिसी माहिरीन सेहत को बनानी चाहिए और डॉक्टर्स की बात को सुनना चाहिए। तो इसी के साथ नाज़रीन हमारी वीडियो का अख्तिताम हुआ चाहता है। मज़ीद इसी तरह की वीडियो हासिल करने के लिए और हर